اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اصحاب کاف تھے جس طرح معجزانہ طور پر انہیں 300 سال کے لیے زندہ رکھا، اس میں جہاں روشنی کا اہتمام کیا وہاں کوئی دیگر کام بھی ہیں جو ہوتے رہے، تو فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا کہ اگر تم انہیں دیکھو تو یہ سمجھو کہ وہ گویا جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی پوزیشن ایسی تھی کہ دکھائی جاگتے دیں لیکن سوئے پڑے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کو دائیں اور بائیں الٹتے پلٹتے رہے، یعنی کروٹ بدلتے رہے۔ یہ بھی ضروری تھا، نہیں تو وہ بیڈ سور ہو جاتے، جسم جو زمین کے ساتھ تھا وہ زخمی ہو جاتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا ساتھ ایک کتا بھی تھا جو پاؤں پھیلا کے باہر جو ہے نا چوکٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جب وہ نکلے ہیں شہر سے تو کوئی کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے پالا نہیں تھا۔ یہ کتا پال مہم سے کوئی نہ شروع کر دے کہ اصحاب کاف کا کتا بھی ہوتا ہے، وہ خود ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس میں ایک اشارہ ہوا ہے کہ جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مدد کا اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اگر کتے کو بنا دیتا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ جو قابیل کو بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ کوے کے ذریعے سکھا دیا تھا، تو اسی بات کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ تو وہ اللہ والوں کی مدد کو کون پہنچ جاتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا لیتا ہے، اس کی آپ نے خود ترکیب نہیں کرنی ہوتی۔ ہاں جو سبب بنائے اس کو دولتی بھی نہیں مارنی ہوتی، وہ تو اللہ نے بنایا۔ کتے کو انہوں نے ساتھ رکھا حالانکہ نجس جانور ہے، جب چل پڑا ساتھ تو آ گیا ساتھ۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قدرت نے کیا کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اس پہلو سے، یعنی جب وہ آپ کا حمایتی ہے ایسے معاملے میں تو پھر اس کو سپیس دینی ہوتی ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اور اگر تم ان کی پر جھانکو، انہیں دیکھو، ان پر نظر پڑے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو ایک کام اللہ نے اور بھی کیا تھا کہ وہاں سے تم پر روب طاری ہو جائے اور وہاں سے تم بھاگ، وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا روب سے بھر جاؤ اور وہاں سے بھاگ جاؤ۔ یعنی اس ماحول کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوفناک بنا دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی جائے تو وہ ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے اور گویا اس غار کی طرف جائے ہی نہیں۔ یہ بالکل ویسا انتظام تھا کہ جیسے جب غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو باہر آ کے کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا، اور وہ جب وہاں پہ مشرکین مکہ آئے تو انہوں نے سوچا یار یہ یہاں سے کوئی گزرا ہوتا تو کم از کم جالا تو ٹوٹا ہوا ہوتا نا، یہ کوئی بھی نہیں یہاں سے گزرا، تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اتنا تھوڑا سا کام کرنے سے کام بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو 300 سال کا معاملہ تھا، تو اس کو جو ہے نا وہ پھر اللہ پورا وہ ماحول خوفناک سا بنا دیا، ڈراؤنا، کہ وہاں پہ کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، اس طرف کوئی جاتا بھی نہیں تھا ڈر کے مارے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا یہ اب سارا ہوتا رہا تو پھر ہم نے ایک دن ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، بینہم آپس میں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم تم کتنا عرصہ سوئے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ کچھ نے کہا یہ کم از کم 3 سے زیادہ ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ قالو کا جو ہے نا یعنی پوچھنے والے بھی 3 تھے، جواب دینے والے بھی 3 تھے۔ لبثنا یومًا أو بعض یوم انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا رہے ہیں ہم ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ قالو انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم تمہارے رب کو خوب پتہ ہے کتنا رہے ہو، ایک دن رہے ہو، ایک حصہ رہے ہو، یا کوئی بہت زیادہ وقت رہے ہو، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہے، اب اس کا کوئی انتظام کرنا ہے۔ اب یہ ذرا ایک چیز کو ذہن میں لائیں، ایک حکمت عملی کیا ہے معاشرے سے کٹنے کی، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جب تم ان سے کٹ گئے ہو کسی غار میں جا کے بیٹھو، گویا ان سے بیزاری بھی ہے، لا تعلقی بھی ہے، اعلان جو ہے نا وہ علیحدگی بھی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ کتنے جو ہے نا دھڑلے سے بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اب جو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ انٹریکشن کرنا ہے سوسائٹی کے ساتھ، اس سوسائٹی کے ساتھ جس سے آپ کٹے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق نہیں ہے، جن کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب آپ نے سودا خریدنا ہے، تو سودا خریدنے کے لیے کیا کریں گے؟ جا کے کہیں گے اے کافرو ہم نے آپ سے ٹماٹر لینے ہیں، یا آپ سے جو ہے نا وہ کوئی دال لینی ہے، اس طرح تو کام نہیں بنتا ہے۔ تو وہ چیز ہے جو یہ ایک حکمت عملی ہے پوری، وہ میں جب بعد میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی۔ ابھی بس یہ نوٹ کر لیں کہ وہ جب انہوں نے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ کسی کو بھیجو اپنا یہ جو ہے نا سکہ دے کر إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا وہ جا کے دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے بہترین ہے، اچھا ازکا ہے، صرف یعنی پاک صاف ہی نہیں، ازکا سب سے پاک صاف کھانا جو ہے بالکل صاف ستھرا کھانا وہ تلاش کرے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ تو اس میں سے تمہارے لیے رزق لے کے آ جائے۔ اچھا مجھے تھوڑی سی وضاحت میرا خیال ادھر کر لوں تو اچھا ہو جائے گا، بعد میں پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں یاد رہیں یا نہ رہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں
کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جو ایک بہت بڑا فتنہ آنا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ جو دجال آئے گا تو اس دجال سے پناہ دینے والی جو صورت ہے نا وہ سورہ کہف ہے۔ یعنی یہ اگر بعض روایات میں پوری صورت کا ہے، پوری صورت جو جمعے کے دن پڑھ لے تو اسے ایک نور مل جاتا ہے، یعنی کنفیوز نہیں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے دے گا، چیزوں کو صحیح سمجھ دے دے گا، ایک یہ مطلب ہو گیا۔ اور پہلی اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے کہ جب جو دجال کے اوپر ان آیات کو پڑھ لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس کی وجہ سے جن لوگوں نے دجال کے فتنے پر کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، محنت کی ہے، انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو یعنی اپنا تحقیق کا نقطہ یعنی وہ مرتکز کیا اپنی توجہ اس کے اوپر، اور بہت سا کچھ لکھا ہے۔ تو کسی زمانے میں مجھے بھی شوق ہوا تھا، وہ سارا کچھ مجھے پڑھنے کی توفیق ہوئی، مطلب بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا، مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا، ابوالکلام نے لکھا، اور دیگر جو اس کے اوپر جو لٹریچر بنا وہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، پڑھا۔ تو میں بھی جو کچھ آپ کے ساتھ عرض کروں گا نا تو یہ اس کے پیچھے 30-35 سال کا جو ہے نا مطالعہ آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑا بہت جو بھی غور فکر، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات کو مانیں وہی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم میں اتنا حق ضرور رکھتا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ باقی وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ جو میری ہوگی وہ میری ہے، اسے آپ نہ قبول کریں، جو کسی سے پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اچھا یہ بات اب اس پہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی بات ہے یہ کہ یہ جو دور تھا نا جو آیا یہ دجالی دور، یہ فتنہ یاجوج ماجوج اور فتنہ دجال وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی یہ جو مغربی اقوام کی یلغار تھی نا یہ گویا اس دجالی دور کا ظہور تھا۔ اور اس میں جب مسلمان بے بس ہو گئے مقابلہ کر کے، اب میں اسے یوں کہوں کہ بھئی آپ نے 1831 میں جہاد بھی کر کے دیکھ لیا، آپ نے 1857 کی جنگ آزادی بھی کر کے دیکھ لی، تو وہ کوئی دال گلی نہیں، کہیں بھی نہیں گلی۔ اس سے پہلے ٹیپو سلطان، اس سے پہلے سراج الدولہ، یعنی مسلمان مقابلہ نہیں کر سکے، شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے۔ پھر ہندوستان کے بعد آپ کو پتہ ہے سارا عرب ہاتھ سے نکل گیا، جاوا، سماٹرا، ملیشیا، سب جو ہے نا مسلمان مغلوب ہو گئے، دب گئے۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ان کی ایک تہذیب بھی آ رہی ہے، ان کی ایک سویلائزیشن بھی ہے۔ اب اگر ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ سویلائزیشن آپ کو جو ہے نا وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، وہی بنے گا جو وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنوز، وہ صورت بن جائے گی۔ تو اپنے دین کو بچائیں کیسے؟ تو نہایت اولو العزم، نہایت دلیر بہادر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، کٹا جائے، الگ ہوا جائے آئسولیشن میں۔ اور اس کو تشبیہ دی جیسے وہ جو نا اصحاب کہف کٹ گئے تھے، ایسے ہم معاشرے سے کٹ جائیں۔ اس کٹنے کو عمل کو انہوں نے کہا یہ مدارس کا قیام ہے۔ یہ جو پہلا مدرسہ بنا ہے دیوبند 1867 میں، تو 1857 کی جنگ آزادی کے ناکامی کے 10 سال کے بعد بنا ہے۔ تو یہاں سے وہ بات شروع ہوئی ہے، یہ ان کی بات ہے۔ اب اس میں جو میں نے اپنا لچ فرائی کیا ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھی ہیں اس کے متعلق۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، اور یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، یہ ہماری روایت نہیں ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، اور اس میں خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دنیا میں آنے کی۔ فارکلیت آئے گا، فاران کی پہاڑیوں سے آئے گا، اور وہ دنیا کو روشنی سے بھر دے گا، نور ہوگا، خیر، وہ جو بھی اس کو وہ یہ سارا بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات، اس میں یہ بات ہے 1000 سال کے بعد، یعنی فارکلیت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ یعنی شیطان، پرانا سانپ ان کی ٹرمنالوجی میں شیطان ابلیس کو کہتے ہیں، پرانا سانپ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ جو مغربی اقوام کے غلبے کا دور ہے، یہ ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد کا دور ہے، اور ٹھیک یہ وہ ٹائم ہے جب یہاں اکبر نے ایک مصیبت کھڑی کی تھی وحدت ادیان کی۔ ویسٹ میں بھی ایک کام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں سنایا تھا، مذہب بیزاری کی تحریک، خدا سے بغاوت کی تحریک، اور اس سے ملتا جلتا ایک سیٹل طریقے سے کام جو ہے نا ہندوستان میں بھی شروع ہوا ٹھیک اسی وقت میں جو اکبر نے کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اکبر کے اس سارے کام کا کلا کما کروا دیا مجدد الفسانی کے ذریعے سے، دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد۔ ادھر ظاہر ہے وہ عقیدہ ہی غلط تھا، تو کس بنیاد پر اس کی مخالفت کی جاتی ہے، کاٹا جاتا ہے، وہاں وہ کامیاب ہو گیا، ہندوستان میں یہ پہلی ناکامی ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ چلا، تو اب ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے، یہ جو دجال سے متعلق حدیث ہے کہ دجال کا جو پہلا دن ہوگا نا وہ سال کے برابر ہوگا، جو دوسرا دن ہوگا وہ مہینے کے برابر ہوگا، جو تیسرا دن ہوگا وہ ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد جو اس کے دن ہوں گے نا وہ تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اب اس میں بہت سے علماء نے اپنی اپنی سوچ سوچی ہے کہ بھئی یہ کیا کیا مراد ہے۔ اس میں ایک عمران این حسین صاحب کی بھی رائے ہے،
وہ جو برطانوی تسلط کا دور ہے اسے وہ جو نا 1 سال والا دور کہتے ہیں، امریکی تسلط والے دور کو وہ 1 مہینے والا دور کہتے ہیں، اور یہ جو اس کے بعد وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا بھی تسلط قائم ہوگا، اس کو وہ 1 ہفتے کا دور کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دجال نکلے گا اصل اپنی شکل میں۔ تو ان ساری باتوں کو جوڑ کے جو میں نے وہ چیز نکالی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دجال حضور کے دور میں قید تھا، زنجیروں میں جکڑا تھا، تمیم داری نے دیکھا تھا اسے، اس حیثیت میں حضور کے سامنے بیان کیا تھا، حضور نے اس کو مانا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب یہ 1000 سال کے بعد وہ آزاد ہو گیا، ظاہر نہیں ہوا، ہمارے سامنے نہیں آیا، آزاد ہو گیا، فنکشنل ہو گیا۔ فنکشنل ہو کے اس نے ان قوموں کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کر انہیں طاقتور بنا کر پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا مسلمانوں کے علاقے فتح کیے اور چاک کر دی خلافت کی، کیا ہے، ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب و تمدن اور نظام حیات ہمیں دے گئے، اس کی جو آخری علامت تھی وہ بھی ختم کر دی، ان کے ہاتھوں سمیش ہو گئی اور یہ چھا گئے۔ اب اس کے مقابلے میں جو ریزسٹنس شروع ہوئی وہ پہلے ریزسٹنس ان سے کٹنے کی تھی، مقابلہ کر کے تھک گئے، اب آپ کٹ گئے۔ اور دوسری جو بات ہے، یہ ان کا جو دور ہے، جتنا عرصہ ہم غلام رہے ہیں، یہ جو غلامی کا دور ہے، میں اسے کہتا ہوں وہ 1 سال کے برابر اسے، یعنی ایک دور وہ ہے طویل ہے باقیوں کی نسبت، کہ جس میں تمام مسلمان اقوام ان اقوام میں غیر کی نیچے آ گئی، زیر تسلط آ گئی، ان کا قانون، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم وہی جو ہے نا وہ عام ہونا شروع ہو گئی، اور مسلمان یعنی اصل اسلام صرف وہاں پہ رہ گیا جو کٹ کے لا تعلق ہو کے دوسری طرف ہو گئے تھے۔ اسی دوران ایک نئی کوشش بھی ہوئی، وہ کوشش یہ تھی کہ اس تہذیب کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے، ان میں بھی کوئی خیر ہوگا وہ ان سے سیکھا جائے، جو ان کا شر ہے اسے چھوڑا جائے اور جو ان کا خیر ہے وہ سیکھا جائے۔ اس میں یہ کوشش جو ابتدان تھی وہ بہت ہی مروبانہ تھی، جیسے سر سید احمد خان ہے، ان کا تو خیال یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اس کو یعنی ہر معاملے میں آپ انگریز بن جائیں، کیونکہ ترقی کا جو ہے نا وہ معیار یہی ہے۔ بلکہ ان کے بارے میں پتہ نہیں، اب یہ مذاق کرتے ہیں لوگ، یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز بھی مجھے پڑھنے کو ملی ہے کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو اس میں بھی ضرور کوئی وزڈم ہوگی۔ تو یعنی اس حد تک مروبیت تھی یا ان کی مروبیت میں وہ بیان کی جاتی ہے۔ اب انہوں نے پھر انگریزی پڑھو، انگریزی سیکھو، اس طرف بھی لے کے گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان ان علوم سے واقف ہوئے جن سے جو کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے تھے۔ آخر اس میں بھی تو کوئی یہ جو میں نے شروع میں بتایا، یہ کلمات اللہ کا علم ہے، یہ چیزوں کو جاننا، اللہ کے کلموں کو جاننے کا علم ہے، مخلوق ہے ساری اس کو جاننے کا علم ہے، اس کی نو ہاؤ ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہی علم تو دیا تھا، لہٰذا وہ مسلمانوں کو سیکھنے کا موقع ملا۔ اب اس کے لیے جو ان کی حکمت عملی تھی نا وہ یہ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ جو پہلے تھے وہ تو کنارے کش ہو گئے، پوری ریجیڈیٹی کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ وہ جڑ گئے، جم گئے۔ انہوں نے تو یہ بھی کر دیا نا کہ انگریز اگر کرسی پہ بیٹھتا ہے تو ہم کرسی پہ بھی نہیں بیٹھیں گے، انگریز آگے میز رکھتا ہے تو ہم میز بھی نہیں رکھیں گے۔ وہ جو یہ لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہوا تھا حرمت کا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی حرام اس معنی میں ہے جیسے خنزیر حرام ہے یا وہ حرام ہے، وہ اس معنی میں وہ کرتے تھے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ رواج ان کی تہذیب کی ہر شے جو ہے نا وہ چھوڑنی ہے، ہم نے اس تہذیب کے قریب ہی نہیں جانا، ہم نے نہ جو ہے نا وہ کالر وہ والے بنانے ہیں، نہ ہر شے ان کی اس کو منع کرنا ہے، دور رہنا ہے ان سے، یہ کٹنے کا عمل ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ اصحاب کہف کی سنت کے عین مطابق ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کرنے کا معاملہ ہوگا تو وَلْيَتَلَطَّفْ کے بغیر نہیں ہوگا، نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ اب وہ نرمی ہے جو بہت انتہا پہ آپ کو سر سید احمد خان کیا ملے گی، لیکن آپ کو سر سید احمد خان کو بھی دینا پڑے گا وہ کریڈٹ کہ خود اپنی ان کی ذات میں کوئی نرمی نہیں تھی، اتنی لمبی تو کسی عالم دین کی داڑھی نہیں تھی جتنی ان کی تھی، گھر میں ان کے پکے پردہ تھا، بلکہ انگریز نے وائسرائے نے کہا کہ میری جو ہے نا بیوی آپ کے گھر آنا چاہتی ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہماری عورتیں غیر عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ اپنی حد تک تو وہ پورے فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں یا ریجڈ کہہ لیں یا شدت پسند جو بھی کہہ لیں وہ تھے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے وہ نرمی والا معاملہ کیا۔ اور وہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اصحاب کہف کی سنت کا پہلو ایک وہ ہے کہ جا کے غار میں بیٹھو، تو انہی اصحاب کہف کو جب کھانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو وہ کیا بتا رہے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اچھا یہ بھی میں نے خود نہیں نکالا ہے، یہ جو ترکی میں یہ ہے نا اپنے اردوگان، ان کے ایک ساتھی تھے، وہ کیا ہیں، وہ جو صوفی مزاج کے تھے، جن کے ساتھ اب بعد میں ان کا پھڈا ہو گیا، پہلے یہ ساتھی تھے، تو یہ ان کا فلسفہ تھا کہ یہ جو ویسٹ کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے نا، یہ جو اصحاب کہف جب سودا لینے گئے تھے تو جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ ہونا چاہیے، ان کو ہمارا اندر کا فنڈامنٹلزم نظر نہیں آنا چاہیے، اپنی اصل آئیڈینٹی چھپا کے رکھو اور ان کے سامنے ذرا تھوڑا نرم خو ہو کے وہ بنو۔
تو مجھے یہ بات اس لیے زیادہ مجھے سر سید احمد خان کی وجہ سے اتنی پسند نہیں آئی، مجھے یہ بات علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے پسند آئی ہے۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، اس لیے کہ بعض انگریز جو ہے نا وہ جو یہ صحافی ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا یہ جو قائد اعظم ہے نا اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی کوٹ پینٹ کے اندر جو ہے نا کوئی صحیح آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ اسلام کی تلوار سیکولر نیام کے اندر رکھی ہوئی ہے، اسلام کی تلوار سیکولر نیام کے اندر ہے۔ یہ والی بات وہ ہے جو وہ گولن کہہ رہے ہیں، وہ جو اب مجھے نام یاد آ گیا، جو ترکی والے جو صوفی مزاج جو بندے ہیں وہ بالکل سیم یہی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ شخصیت اس سے پہلے قائد اعظم کی صورت میں گزر چکی ہے۔ تو وہ اصحاب کہف کی ایک سنت وہ ہے اور ایک یہ ہے، ان دونوں کا میں آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ فائدہ بتاؤں گا۔ ابھی بس آپ اتنی بات نوٹ کر لیں، یہ اس عمل کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو دجال کا ایک دور وہ ہے جو پوری غلامی کا دور ہے، اور اس غلامی کے دور میں اس دجالی فورسز کے وہ خود سامنے نہیں آیا، یہ اس کی فورسز تھی، ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی حکمت عملی تھی وہ دو تھی۔ ایک حکمت عملی کٹنے کی تھی، اس کٹنے کی حکمت عملی نے ہمارا دین ایمان عقیدہ برقرار رکھا، نہیں تو سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ولیتلطف کی حکمت عملی تھی، اس نے بالآخر جب آزادی نصیب ہوئی ہے تو ہمیں آزاد ملک بنانے کی ایک علیحدہ جو ہے نا وہ ایک چھت فراہم کی کہ جو ہماری حفاظت کا باعث بن گیا۔ یہ اس کی اپنا فائدہ ہوا، یہ دونوں حکمت عملیاں ساتھ ساتھ چلی ہیں اور ان کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ دو سکول آف تھاٹ ہیں، اگر ادھر جو ہے نا وہ دیوبند تھا تو آج وہ دیوبند مدارس ہیں، اس میں سارے مدارس آ جائیں گے، کیا اہل حدیثوں کے کیا بریلویوں کے، وہ سارا ایک ہی شے بن جائے گی۔ اور دوسری طرف جو سر سید احمد خان ہے تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی اور تمام جدید تعلیم کے ادارے پھر اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ دو دھارے ہیں جو ہمارے ہاں چل پڑے، اس نے دو شخصیتیں وجود میں آئی ہیں۔ وہ عام جو ہم جنہیں وہ اس طرح جب سمجھاتے ہیں تو ملا اور مسٹر کی جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ ملا اور مسٹر کی تقسیم ہے کہ جو ہمارے ہاں پھڈا پیدا کرتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فرکشن ہوتا ہے، اور اس کو برج کرنے کی بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کوشش کی ہے، پہلے شبلی نعمانی نے کی ہے، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے کی ہے، مولانا مودودی نے کی ہے، اور بھی بہت سی، علامہ اقبال بھی یہی کوشش کر رہے تھے۔ مولانا مودودی کے الفاظ ہیں میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں، تو بیچ کی راس کا مطلب کچھ یہ دو دھارے ہیں، دو انتہاؤں پہ ہیں، تو ان کے درمیان میں ہوں۔ تو ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو ہندوستان میں اس دجالی طاقتوں کے مقابلے میں مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں، وہ اس کی آپ کو بیسس معلوم ہوگی۔ اس میں بہت سے بزرگوں کا کنٹریبیوشن ہے، تو ہر ایک ایک تحریک کے پیچھے پوری جو ہے نا یعنی ماضی ہے اس کا۔ آپ وہ علماء کی تحریک کے ساتھ جا کے صرف مجدد علی ثانی ہی نہیں ہوں گے، اس کے بعد عبداللہ محدث دہلوی ہوں گے، شاہ ولی اللہ کا جو ہے نا علمی کام ہے جو وہ ہوگا، ادھر جو علامہ اقبال ہیں یا جو قائد اعظم ہے اس کے پیچھے شاہ ولی اللہ کا فکری کام کھڑا ہوگا۔ تو یہ بہت سارے شخصیات ہیں جو ہندوستان میں ان 400 سالوں میں پیدا ہوئی ہیں، اور ان شخصیات کے اجتماعی کام کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فکر جس نے پورے ویسٹ کو بے خدا بنا دیا، اس میں اس امت کے اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ دیکھیں ترکی کا کیا حشر ہو گیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی پوری دنیا کی نسبت وہ جذبہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ اسی کا مظہر ہے باقی مسلمان ملک آزاد ہوئے نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے، یہ ایک ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، تو یہ واقعات ہم پڑھیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کیسے، درجہ بدرجہ کیسے کیا، ایک کے بعد دوسرا جو ہے ردہ کیسے لگایا۔ تو چلیں، وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی کرنا، تلطف لطف و کرم یہ اس سے بنا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کا عین سنٹر ہے، بالکل درمیان ہے یہ، اور اس کا بھی بلکہ جو لام ہے نا جو درمیان میں آتا ہے یہ بھی یہ حرف بنتا ہے، سارے حروف پیچھے والے آگے والے گن کے تو یہ بالکل جو ہے درمیان میں آتا ہے۔ تو خیر نقطہ ایک یہ بھی ہے کہ تلطف اللہ کو اتنا پسند ہے کہ عین درمیان میں لایا ہے اس کو نا، جو نرمی والا مقام، اور حدیث میں آتا ہے جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں، انسانوں کے درمیان نرمی کا ہونا اور دوسرے انسانوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنا حفاظت کر کے، وہ جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ فاختہ کی مانند جو ہے نا بے ضرر رہو مگر سانپ کی طرح ہوشیار اور چوکنے رہو۔ یہ متضاد کیفیات اپنے اندر جمع کرنے کی بات ہے، میچورٹی اس کا نام ہے۔ ایک طرف رخ کر لینے کو یا ایک طرف بہ جانے کو میچورٹی نہیں کہتے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے بارے میں انہیں پتہ نہ چلے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ وہ گولن کہتے تھے کہ تمہاری اصلیت نہیں کھلنی چاہیے ان پر، اور قائد اعظم کی اصلیت گوروں پر نہیں کھل سکی، یہی مسئلہ ہوا نا۔ اصل میں یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ،
ویسے اپنے وقت میں قائد اعظم کے جو نعرے ہیں، ہم اسلام پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اسلام کے اصول و حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا دیں، ہمیں کون سے قانون اور شریعت، ہمارا قانون شریعت 1400 سال پہلے آئے، اپنے وقت کے پورے اسامہ بن لادن ہیں صرف بندوق کے بغیر، وہ بندوق والا تھا، تو یہ جو ہے نا اندر سے وہ پوری اسلام کی وہی تلوار ہے۔ انہم یظہروا علیکم، اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ گئے یا ان پر تمہاری حقیقت کھل گئی، یرجموکم، تمہیں یہ سنسار کر دیں گے، ختم کر دیں، مٹا دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں یہ لوٹا کے اپنے طریقے میں واپس لے جائیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم اس صورت میں کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکو گے۔ اب دیکھیں شرن ایک چیز تو جائز نہیں ہے کہ آپ اسلام سے ہٹ کر اور کفر کریں یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اتھارٹی دے دیں، لیکن جب تقدیراً ایک کام ہو چکا ہو تو اب اسے ماضی میں اس طرح دیکھنا چاہیے نا۔ اب آپ سوچیں وہ پاکستان کے جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ پیپر پن تھی، وہ کانٹے لگا کے جو ہے نا وہ کاغذ جوڑتے تھے، اسی وقت آتے ہی اسلام غالب ہو جاتا تو یہ دنیا اسے چلنے دیتی؟ ہندوستان ہی ٹھہرنے دیتا ہے، اور ساری دنیا آ کے ہندوستان کے پیچھے نہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ کس نے بچایا؟ یہ تو بالکل جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فرعون کے گود میں یا اس کے دربار میں پلے ہیں، ایسے پاکستان کو پہلے دن سے امریکہ نے گود لے لیا۔ ہندوستان کی تو کوئی جو ہے نا وہ پھر، بلکہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سنائی تھی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، کہ جب پہلی دفعہ پاکستان وہ سیٹوں میں یا سینٹوں کو اس طرح کا اس میں شامل ہوا، یعنی امریکی گڑے کی مچھلی بنا، تو کہتے ہیں ہم اسلامی جمعیت طلبہ کا وفد لے کے محمد علی بوگرا اس وقت کوئی وزیر اعظم ہوتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کے سامنے جو ہے نا باتیں کی یہ کہ ہمیں تو اس طرح امریکہ کے یعنی وہ نئی طرفدار بننا چاہیے اور غیر جانبدار رہنے وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں بہت شریف انسان تھے، نمازی بھی تھے، انہوں نے ہمیں ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو ہندوستان تو نہیں چاہتا نا کہ پاکستان باقی رہے، وہ ہمارا وجود ختم کرنے کے در پہ۔ ہم نے کہا ہاں، ہم اپنا دفاع کرنے کے قابل تو نہیں ہے نا، تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ کا سہارا جو ہے نا وہ میسر رہے، تو اس بس یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جب تقدیر کے کام چلتے ہیں نا، اب دجال کے مقابلے میں کسی مسلمان نے کوئی پلاننگ کی ہو تو مجھے بتائیں تو کون کرے گا؟ انہم یکیدون کیدا واکیدوا کیدا، اللہ کرے گا تو اللہ پھر تکوین کی سطح پر کرے گا، وہ پھر کتے سے کام لے، بلے سے کام لے، کس سے کام لے، یا وہ جس سے بھی لے وہ لے لے گا، وہ اسے پھر اب شریعت کے پیمانے پہ نہ دیکھیں، اسے تکوین کے پیمانے پہ دیکھیں، اور وہ پھر آج وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی میں یہ چائے پینے گیا تو پتہ چلا جی اسرائیل نے وہ ہم پہ سائبر اٹیک کیا ہے، ہمارے کچھ چینلز جو ہے نا ہیک کر لیے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جی فوج آپ کی دشمن ہے اور سارے پاکستانیوں ہمت کرو فوج کے خلاف۔ تو ابھی دوسری خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے ان کی ڈیفنس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈاؤن کر دیا ہے، تو دیکھیں نا پیچھا پڑ گیا۔ اب یہی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسے پکائے گا، وہاں لے جائے گا جہاں آپ چاہتے ہو۔ اب موسیٰ جوان ہے، اب دیکھیں موسیٰ کا مکہ کیا کرتا ہے، یا یہ کہ داؤد کا گوپیا کیا کرتا ہے، اب دیکھتے ہیں تماشا، دیکھیں نا، تھوڑا صبر، تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں، ایک دم پراٹھے نا گرم گرم آدمی کھانا شروع کر دے۔ یہ ہے انسان اجلت سے تو کام لیتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ٹھنڈا کر کے اسے کھلاتا ہے۔ صبر، شکر، دیکھو تماشا، دیکھو کدھر گاڑی اللہ لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ پاکستان پر آپ اس لیے نہ اعتماد کرو کہ یہ عاصم منیر کا پاکستان ہے، یا فوج کا پاکستان ہے، یا شہباز شریف کا پاکستان، یا کسی اور کا پاکستان ہے۔ یہ پچھلی 400 سالہ تاریخ، یہ جو اللہ کا ایک منصوبہ چلا آ رہا ہے، جس نے اس زمانے میں دجال کو کامیاب نہیں ہونے دیا، ایک اکلوتے مجدد علیہ ثانی کو کھڑا کر کے بادشاہ وقت اکبر دی گریٹ کی ناک رگڑوا دی۔ اس خدا پہ ہم یعنی اس کے اس پورے منصوبے کو دیکھتے ہوئے ہم یقین رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا۔ اس کو کہتے ہیں یہ خدائی راز۔ جب ہم کہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہم کوئی فنڈ وصول نہیں کرتے، یہ ہمارے دل کا قرار ہے، چین ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور یہ ہماری اس پوری سوچ کا لب لباب اور نچوڑ ایسنس ہے جو ہم دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس پہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی جو ہے نا گالی دینے والے کی گالی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارے دل، اپنے دل کی آواز ہے جس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہم یظہروا علیکم یرجموکم، یہ ختم کر دیں گے تمہیں اور مٹا دیں گے، سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ واپس لوٹا دیں گے تمہیں اپنے طریقے پر، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم ہرگز پھر فلاح نہیں پاؤ گے۔ اچھا ہندوستان میں یہ تحریک چل رہی ہے نا کہ مسلمانوں کو واپس جو ہے نا وہ شدھی کرنا اور ہندو بنانا، اور پتہ نہیں ابھی تو یہ کوئی اتنا شور ہی نہیں اٹھا تھا، بہت پرانی بات ہے یہ، میرا خیال ہے بنگلہ دیش بننے سے بھی پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے وفود بھیجے تھے اسپین میں کہ دیکھو بھائی اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہو گیا، ہم نے اسی طرح ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ ان کے منصوبے تھے، RSS، یہ 1922 میں بنی ہے، پاکستان بننے سے بھی 30 سال پہلے سمجھ لیں، 25 سال۔
وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے ان پر کھول دیا. کن پر؟ ان لوگوں پر، یعنی جو عیسائی تھے. اب جب یہ گئے ہوا کیا ہوا؟ وہی جو بیچارے طالبان کے ساتھ ہو رہے ہیں. اب 300 سال کے بعد ان کو بھی حکومت ملی، ہمارے علماء کو. یہ آئے ہیں ابھی غار سے تازہ تازہ. انہوں نے کہا وہ جو عباسیوں والا نظام تھا وہ ہم نے دوبارہ قائم کرنا ہے. تو دنیا تو بدل گئی ہے، اب وہ قائم نہیں ہو سکتا، تو وہ چل نہیں پا رہا. یہی ایرانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بھی تو انہوں نے بھی تو کون سا کوئی نیا نظام لایا، وہ بھی پرانا لے کے آ گئے ہیں. دنیا بدل گئی ہے. تو یہ اصحاب کہف کے پاس بھی پرانا سکہ تھا. انہوں نے جا کے جناب جو بھی جلیبی خریدی یا انگور خریدی، جو بھی خریدا، اور اب جو سکہ نکال کے دیا وہ دقیانوس کے دور کا سکہ. اب دکاندار کو شک پڑا، یہ تو ویسے ہی مشکوک حالت میں تھا، تو شک پڑا کہ بھئی یہ کیا. اس نے جب پوچھ گچھ کی تو پکڑا گیا. زیادہ پریشان ہو گیا ہوگا نا، وہ نرمی کرنی تھی تو پکڑا گیا، مشکوک ہو گیا. خیر وہ کرتے کرتے بات کھلی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے. اور یہ تو ان کے لیے اچھا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. تو ہوتے ہیں نا جب کوئی کام نہ ہو تو پھر اس طرح کے مسئلے کھول لیتے ہیں. بھئی اللہ کا کام ہے کر دے گا. بندہ یوں بھی تو سوچ سکتا ہے نا کیسے کرے گا. کوئی ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کیسے کرے گا، پورا پروسیس لیبارٹری میں مجھے سمجھائے، بس ٹھیک ہے کر لے گا. اس نے کہا میں کر لوں گا، اوکے. لیکن جب کام کوئی نہ ہو تو چلے معلوم کریں کہ اللہ کیسے کرے گا. تو بحث ہو رہی تھی اس پہ. تو اللہ تعالیٰ، وہ بادشاہ کہتے ہیں کوئی بہت نیک آدمی تھا، وہ بہت پریشان ہوا کہ لوگ کس کام میں پڑ گئے ہیں. اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صورت پیدا کر دی تاکہ پتہ لگے کہ کیسے کرے گا. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے وہ بات ان پر کھول دی. لِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں معلوم ہو، وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ایک بات اور بھی جان لیں، میں اور آپ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو کلمہ طیبہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کی حفاظت فرماتا ہے. غار میں فرمائے یا یہ کہ اقتدار میں فرمائے، وہ اسے پروان چڑھاتا ہے. وہ بیج ایسا ہے جو ضائع نہیں ہوتا. اور یہ بھی کہ اللہ مدد فرماتا ہے. بندہ نہ بھی سوچ رہا ہو تب بھی مدد کرتا ہے. اور یہ کہ وہ آخری وعدہ بھی پورا ہوگا، جنت کا بھی اور دوبارہ باس بعد الموت کا بھی. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس میں کوئی قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں اپنے معاملے میں ان میں تنازع پڑ گیا، وہ تنازع آگے آ رہا ہے. فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا ابنوا علیہم بنیانا، ان کے لیے کوئی بناؤ عمارت. یعنی وہ دوبارہ مر گئے تھے، اصل میں تھوڑی دیر زندہ رہے پھر فوت ہو گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ان کے لیے کوئی عمارت تعمیر کر لیتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ یادگار رہے. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے ان کے اعمال کو. قال الذین غلبوا علی امرہم، اس معاملے میں آخر جو لوگ اپنی بات میں غالب آئے یا جن کی بات مانی گئی وہ یہ تھی کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ یہاں پہ ایک عبادت خانہ تعمیر کر دیتے ہیں، لوگ آئیں گے عبادت کیا کریں گے. اب ایک اور ان کے بعد تنازع پیدا ہوا کہ وہ ان کی تعداد کتنی تھی. فرمایا سیقولون ثلاثۃ، وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے. رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. اب دیکھیے اس آیت میں کہ کتے کا ذکر بھی بار بار آ رہا ہے. یعنی وہ کتا بھی، اس کا نہ صرف اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں اس کا جو ہے نا اس کو مذکور کیا، اس کا ذکر رکھا، بلکہ کئی بار کیا اس کا ذکر. تو جو مسلمانوں کے کام آئے تو اس کو کم از کم کتے جتنی عزت تو دے دیا کریں. مطلب کوئی طاغوت ہے، کافر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، غدار ہے، ابن غدار ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اگر کوئی عزت کا محافظ بن گیا ہے، کوئی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تھوڑی بہت عزت مل گئی ہے، تو بہت نہیں تو کم از کم کتے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے اتنی تو دے ہی دی ہے نا. کم از کم اتنے تو بندے کے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے.